صدر عارف الوی نے نیب ترمیمی بل دستخط کیے بغیر واپس کر دیا. کہا بل سے قانون کو مفلوج کر کے بدعنوانی کو فروغ ملے گا. احتساب کے عمل کو کمزور کرنا آئین کے خلاف ہے. یہ دوسرا NRO ہے جو یہ شریف فیملی اور زرداری فیملی جو ہے وہ پاکستان سے ہم ریاست سے لے رہے ہیں. عمران خان صاحب نے 20 دفعہ یہ ٹی وی پہ بیٹھ کے فلور آف دا ہاؤس پہ کہا کہ اگر آپ نے اس ملک کو چلانا ہے تو اکاؤنٹیبلٹی لاز کو تبدیل کرنا. ساری طریقے عدم اعتماد کی سازش جو تھی یہ اپنے انہوں نے کرپشن کیسز سے بچنے کے لیے کی. پاکستان میں صرف ایک گروپ ہے جو رول آف لا پہ یقین نہیں رکھتا, وہ NRO بھی یقین رکھنے والے ہیں. پاکستان میں یہ فاشسٹ حکومت آئی ہے پہلی دفعہ. یہ اس طرف جا رہا ہے جدھر سری لنکا پہنچ گیا. صاف اور شفاف الیکشنز اگر نہ ہوئے مزید اور انتشار ہوگا. جو لوگ ان کو لائے ہیں وہ بھی پچھتائیں گے, یہ خود بھی پچھتائیں گے. اس سال کے آخر میں ایک بڑی تبدیلی آنی تھی. اس میں بھی یہ نظر آ رہا تھا کہ عمران خان کا جو گٹ اسٹور ہے یہ تو اگلے 15 سال رہے گا اگر اس طرح حالات رہے, اور جس طرح کے ان کے پروگرام تھے. ہم سب نے ڈسکوالیفائی ہونا تھا اس سال کے آخر میں. کچھ ماہ پہلے جو کہا کہ ہم نیب کے جو 100 جج اور ہائر کر رہے ہیں اور ہم سارے کیسوں کو ایکسپلائٹ کریں گے, نیس لیول پہ ڈسکوالیفیکیشن ہونی تھی. بگننگ شہباز شریف ڈاؤن ورڈ, شاہد خان عباسی, احسن اقبال اور آل آف اس. یہ جو خرم دستگیر نے بات کی ہے اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ ان کا تو مقصد تھا ہی نہیں اور کچھ سوائے NRO 2 لینے کا. بلیک میل کیا کہ ہم فیٹف کے لیے تب ووٹ دیں گے جب آپ ہمیں NRO دیں گے اور یہ نیب کے اندر چینجز لے کے آئیں. 1200 ارب روپے کے کرپشن کے کیسز جب یہ قانون بنے گا ختم ہو جائیں گے. ہم بات کرنے کو تیار ہیں, ماتھے پہ یا کن پٹی پہ پستول رکھ کے تو بات نہیں کی جاتی. اگر الیکشن نہیں ہوتا تو پھر فیصلہ سڑکوں پر ہوگا, جو کہ بہت بری بات ہوگی. السلام علیکم, آپ دیکھیں بریکنگ پوائنٹ میں محمد مالک. پہلے آج کی خبر, ڈالر 209 روپے 96 پیسے بینک میں 210 روپے کا ہو گیا. مارکیٹ میں خود ہی 3-4 روپے آپ اس پہ اوپر ایڈ کر لیں. سٹاک مارکیٹ پھر 300 پوائنٹ سے زیادہ گری ہے. یہ تو معاشی صورتحال, لیکن 2-3 چیزیں بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں. ایک کل پورے ملک میں پھر احتجاج تھا PTI کا ان تمام چیزوں کے خلاف, نیب لاز پہ, سازش کے خلاف. اب تو ایک روٹین سی بن گئی ہے, اس پہ بھی بات کریں گے. لیکن نیب لاس کی جب بات ہوئی, آپ کو یاد ہوگا جب یہ نیب کا بل نیشنل اسمبلی میں پاس ہوا تو اس وقت فائنینشیل کرائسس اتنا شدید تھا اور سڑکوں پہ عمران خان صاحب کا زور اتنا زیادہ بڑا ہوا تھا کہ سم ہاؤ اس پہ اتنی بحث نہیں ہوئی جو ختم ہو گئی جتنی ہونی چاہیے تھی ہمارے درمیان میں. اور اب جب آج صدر صاحب نے ان کا واپس کیا بل سائن کیے بغیر, تو ایک بار پھر یہ سامنے آ گیا. اور واقعی جب آپ نیب لاس پڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ اس میں کافی زیادہ پوائنٹس ایسے چینج ہوئے ہیں جن پہ سیریس اعتراض بنتا ہے اور بننا چاہیے. سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ یہ نیب لا کا ریٹروسپیکٹو افیکٹ ہوگا, یعنی کہ پیچھے سے اطلاق ہوگا. عام طور پہ قانون جب بنتے ہیں تو وہ آئندہ کے لیے بنتے ہیں تاکہ جو بھی خامیاں درست ہو جائیں. لیکن یہاں پہ رولنگ سرکلز انفارچونیٹلی ان کیسز کا ڈائریکٹ فائدہ شریف خاندان کو بھی ہے, ان نیک قوانین کا ڈائریکٹ فائدہ زرداری صاحب کو بھی ہے, یہ مولانا فضل الرحمان کے لوگوں کو بھی ہوگا. جو پاور سرکلز ہیں ہر کسی کا اپنا ہے. تو کیا یہ واقعی NRO 2 ہے؟ اس پہ بالکل بات کریں گے. اور دوسرا, عمران خان صاحب نے پھر ایک بڑا انٹرسٹنگ بات کی ایک انٹرویو میں. انہوں نے کہا کہ میرے خلاف جو سازش ہوئی بند کمرے میں نے وہ ایک ویڈیو پورا ایک بیان ریکارڈ کر کے ایک محفوظ جگہ پہ رکھ دیا ہے. خان صاحب ہر دوسرے ہفتے کوئی نہ کوئی چیز ایڈ آن کر لیتے ہیں. کیا سچ ہے یا پھر یہ ایک پولیٹیکل ایک پتہ پھینکا ہے؟ کیوں نہیں یہ باتیں کھل کے ایک ہی باری کر لیتے تاکہ یہ ملک جس غیر یقینی کیفیت میں ہے پتہ لگ جائے. غیر یقینی سے یاد آیا, آج مفتاح اسماعیل صاحب نے, فائنانس منسٹر صاحب نے بڑا زور دے کے کہا ہے رپورٹر سے بات کرتے ہوئے پارلیمان میں کوریڈورز کے اندر کہ 1-1.5 دن کے اندر IMF کا پیکیج ریوائیو ہو جائے گا. وی ہوپ سو, بیکاز اس انسرٹنٹی نے تو تباہی پھیری ہوئی ہے. ان تمام چیزوں پہ بات کریں گے. میرے ساتھ موجود ہیں سینیٹر شبلی فراز صاحب PTI کے, بہت شکریہ آپ کا. محمد زبیر صاحب PMLN سے, اور قمر زمان قاہرہ صاحب پیپلز پارٹی کے, اور لیکن آپ ایڈوائزر ٹو PM on کشمیر افیئرز ان گلگت بلتستان بھی ہیں. ذرا آپ سے میں شروع تو سرکار سے کرنا چاہتا ہوں, لیکن کالی پٹی کیوں پہن کے بیٹھے ہوئے آپ؟ دیکھیں جی, آج ہم نے کالی پٹی اس لیے پہنی ہوئی ہے کہ ملک کی سیاسی تاریخ کا, ملک کی قانونی رول آف لا کے لیے یہ ایک بلیک ڈے ہے. کیونکہ جس طرح سے یہ نیب کے لا کو آج سے امپلیمنٹ ہوا ہے, ابھی ٹیکنیکلی تو نہیں ہوا نا, اب تو پریزیڈنٹ نے بھیج دیا, اب ان کو جوائنٹ سیشن کر کے کرنا پڑے گا. لیکن نہیں, وہ 20 تاریخ سے وہ ہو جائے گا. اب بات یہ ہے کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس ملک میں آیا ایک اندھیر نگری چوپٹ راج ہوگا, آیا یہ ملک رول آف لا کے تحت چلے گا, یا یہ پرسنل ویمز
کے تحت چلے گا؟ آیا اس میں ملک کے لیے بہتری ہے یا پارلیمان میں بیٹھے ہوتے تو آپ بات کرتے ہیں نا؟ نہیں، پارلیمان میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کو پتا ہوگا کہ جس طریقے سے اس بل کو لایا گیا، جس بھونڈے طریقے سے 5 منٹ کے اندر نہ ہم نے سینٹ کی بات کر رہے ہیں، میں سینٹ کی بات کر رہا ہوں، اور وہاں پہ کوئی پاس بل نہ ہو تو ظاہر ہے وہاں پہ ہر بل کو جانا ہوتا ہے، اور بغیر تقریر، بغیر کمیٹیز کو بھیجے ہوئے اس پہ سانس بھی نہیں لینے دیے اور اپروو کر دیا۔ یہ دیکھیں، یہ قانون اس طرح نہیں بنتے ہیں۔ پارلیمان اگر اپنی حیثیت، اپنے مرتبے کو کھونا چاہتی ہے تو پھر وہ اس طرح کے قانون، اور میں ایک پارلیمان کا ممبر ہوتے ہوئے مجھے سخت میں شرمندہ ہوں اپنی قوم کے سامنے، اپنے ضمیر کے سامنے، کہ میں اس پارلیمان کا حصہ ہوں جہاں سے کہ اس طرح کا کالا قانون پاس ہوا بغیر کسی ڈسکشن کے۔ آیا ہم پارلیمان میں اپنی جو ہمارے گناہ ہوتے ہیں اس کو ہم اس کے لیے ایک راستہ بناتے ہیں، گورنمنٹ کا سٹانس یا جو ہے تو ہم اپنے ملک کے لیے لیجسلیشن کرتے ہیں؟ لاسٹ جب ہم منڈے کو بات کر رہے تھے، آپ نے کہا تھا اس منڈے کو ذرا نیب پہ بات کر لیتے ہیں، تو میں کہا چلے کر لیں، پھر آج نیب پہ بات کرتے ہیں۔ یہ مجھے بتائیں اس کا ایک سیکشن، سوری وہ ساتھ میں پوچھ بھی لیں کہ وہ جو لاسٹ منڈے کو انہوں نے جو کیپنگ تھی ریفائنریز کی کہ 14 روپے، اور انہوں نے کہا تھا میں اپنے کیبنٹ سے پوچھ لوں گا۔ صحیح ہے، تھینک یو فار ریمائنڈنگ اس۔ قاری صاحب پہلے یہ تو بتائیں، ہم نے آپ کو کہا تھا کہ ان لوگوں نے کیپنگ کی تھی 14 روپے پر لیٹر پیٹرول کی، وہ پروسیسنگ کا جو ان کا ریفائنریز کا مارجن تھا، آپ کی حکومت نے 60-70 روپے ان کو دے رہے ہیں۔ آپ نے کہا تھا میں کابینہ میں اٹھاؤں گا اور اس پہ بات ہوگی، بات ہوئی آپ کی کابینہ میں اس پہ؟ مالک صاحب بالکل بات ہوئی، اور اس کی وضاحت یہ کی گئی ہے کہ تیل کی قیمتیں کی ریٹ ہوتے ہیں اس کے مطابق ریفائنریز اپنا مارجن جو ہے وہ ایڈجسٹ کرتی ہے، اور اگر کسی ریفائنری نے ماضی میں سستے ریٹس پہ اپنا کروڈ بک کیا ہوا ہے اور آج مارکیٹ میں ریٹ چڑھ گیا ہے اور ہم نے آج سے آنورڈ اس کو پرائس ایڈجسٹ کرنی ہے، تو اس ایڈجسٹمنٹ ٹائمنگ کے مطابق کبھی ان کو پروفٹ ہو جاتا ہے، کبھی لاس۔ یہ ایسے ہی ہے کہ پیٹرول پمپ والے یا جو مارکیٹنگ کمپنیز ہوتی ہیں ان کے پاس سٹاکس پڑے ہوتے ہیں، اور جب ریٹ چڑھایا جاتا ہے تو ان کو نفع ہو جاتا ہے، اور جو مارکیٹنگ کمپنیز ہوتی ہیں ان کے پاس سٹاکس پڑے ہوتے ہیں، اور جب ریٹ چڑھایا جاتا ہے تو ان کو نفع ہو جاتا ہے، اور جب ریٹ چڑھایا جاتا ہے تو ان کو نقصان ہوتا ہے۔ تو یہ صاحب یہ آپ کو انہوں نے ٹوپی پہنا دی ہے، اس میں علیحدہ پروگرام کر لیتے ہیں، میں آپ کو بتاؤں گا۔ آپ کو دعوت دے رہا ہوں کہ آپ مجھے ٹائم دے دیجئے، میں پیٹرولیم منسٹر کو ریکویسٹ کر دوں گا، وہ آپ کے ساتھ بیٹھ کے ایگزیکٹلی آپ اپنا پورا فارمولا سامنے رکھیں۔ سر آپ انہیں کہیں بدھ کو، قائرہ صاحب بدھ کو ہمارے ساتھ بیٹھ جائیں۔ اوکے ڈن ہو گیا، میں پیٹرولیم منسٹر کے ساتھ آج بات کر لیتا ہوں، وہ بیٹھ کے آپ کی تسلی کرا دیں۔ چلے بہت شکریہ۔ اب آ جائیں ذرا نیب لاس پہ۔ اس کا سیکشن 14C تھا جس میں سارا بوجھ تھا، اور پریزیڈنٹ صاحب نے بھی جو آج ریجیکٹ کیا ہے، انہوں نے اس پہ انہوں نے باتیں کی ہیں۔ انہوں نے حضرت عمر کا بھی اگزامپل دیا، جب وہ چادر والا قصہ سب کو پتا تھا کہ سب نے کہا کہ جی تمہارے پاس 2 چادریں کہاں سے آئیں، تو انہوں نے بتایا اس طرح میرا ایکسپلین کیا۔ قانون پہلے یہ کہتا تھا کہ نیب کی پروسیکیوٹر کی ذمہ داری ہے کہ اس نے صرف یہ ثابت کرنا ہے کہ کوئی ایک اثاثہ آپ کی ملکیت میں ہے، اور اگر وہ آپ کے نون ذرائع آمدن سے زیادہ ہیں تو آپ پہ ذمہ داری تھی کہ آپ بتائیں کہ یہ میرا جائز آمدنی ہے کہ ناجائز ہے۔ یہ تھا ایسنس 14C کا۔ 14C آپ لوگوں نے اڑا ہی دیا ہے، نکال دیا ہے۔ اب کوئی بوجھ نہیں ہے کسی پہ یہ بتانے کا، میاں صاحب کو کھڑے ہو کے نہیں کہنا پڑنا یہ ہے میرے ذرائع، زرداری صاحب کو نہیں بتانا پڑنا اومنی گروپ کا اور ساری چیزوں کا، اور آپ لوگوں نے پچھلی ڈیٹ سے دے کے 99 سے ریٹروسپیکٹو امپیکٹ دے کے بیسکلی پھر عمران خان کا اعتراض تو ٹھیک ہے کہ آپ لوگوں نے اپنے آپ کو NRO دے دیا ہے، آپ نے تو نکال دی، اس کے علاوہ آپ نے چینجز کی ہیں۔ میں 2-3 چینجز موٹی موٹی آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ایک سیکشن 23 ہے جس کے اندر آپ پہلے یہ تھا کہ اگر میرے پہ الزام ہے اور میرے پہ یا انکوائری ہو رہی ہے یا مقدمہ بھی چل رہا ہے، تو وہ جو ایسٹس تھے، وہ جو میرا اثاثہ جات تھے، نہ میں ان سے ڈسپوز کر سکتا تھا، نہ میں ان پہ کوئی تھرڈ چارج کریٹ کر سکتا تھا، وہ پابندی بھی ہٹا دی۔ پھر آپ نے جو ایسٹس کی ڈیفینیشن کے اندر آپ نے یہ اس آدمی کے بے نامی پہ بات روک دی ہے۔ پہلے تھا وہ اس کے اہل خانہ اور اس کے ایسوسیٹس، ان اہل خانہ اور ایسوسیٹس کو بھی نکال دیا، تو آپ نے فیملی ممبرز کو بھی نکال دیا، آپ نے ایسوسیٹس کو بھی نکال دیا، آپ نے یہ ذمہ داری بھی ہٹا دی کہ آپ
اگر آپ کہتے ہیں کہ میری آمدنی نہیں ہے، میں گھر لے کے بیٹھا ہوا ہوں، تو اب آپ ہی ثابت کریں پروسیکیوٹر کے گھر بھی ال گاٹن ویلتھ کا ہے. آپ نے تو واقعی پھر لگتا ہے کہ NRO 2 دے دیا اپنے آپ کو. 50 کروڑ سے سوال ختم ہو گیا. شبلی صاحب کو بھی کرنا ہے کچھ سر. اچھا، تو گزارش یہ ہے کہ پہلے تو بڑا انٹرو میں بھی کہا اور اب بھی آپ نے کہا کہ ریٹروسپیکٹو افیکٹ کے ساتھ آپ نے یہ کر لیا. یہ ریٹروسپیکٹیوٹی اس لیے کی گئی کہ جب نیب لا پاس کیا گیا تو آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے اس وقت بھی اعتراض کیا تھا کہ اس حکومت میں اپنی جو حکومت ہے، یعنی آج سے آنورڈ ہوگا، ان کی حکومت میں لاگو نہیں ہوگا. ریٹروسپیکٹولی اس لیے بھی ہونا اس کا ضروری تھا کہ ان کا دور حکومت جو تھا وہ بھی اس میں شامل ہو. اور ریٹروسپیکٹو صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کو ریلیف ہوگا، ریٹروسپیکٹو آپ کے ساتھ آپ کا بنا ہوا ایسٹ بھی اس میں آئے گا. تو صرف لائبلٹی بھی آپ کے اوپر آئے گی، صرف ایسٹ نہیں آئے گا. اور جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے یہ بل پاس کیا تھا اور ہم نے کہا تھا کہ انہوں نے اپنے آپ کو NRO دے دیا ہے، آپ بھی اعتراض کرنے والوں میں شامل تھے کہ ہاں یہ غلط طریقہ کار ہے کہ آپ اپنے دور حکومت کو اس میں سے نکال دیں. دوسرا یہ ہے کہ جو نیب میں ایسٹ کی بات کی گئی کہ فروزن ایسٹس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں. مالک صاحب کئی سال اس کو ایک اینگل آپ بیان کر رہے ہیں، ایک اینگل یہ ہے کہ کئی سال تک لوگوں کے بینک اکاؤنٹ فریز کر دیے گئے. مثلاً میرے آپ کے اوپر الزام لگ گیا، آپ کے یا میرے اوپر الزام لگا، میرے بینک اکاؤنٹ میں ہر چیز فریز کر دی گئی. اب میں نے میرے اوپر کیس ہے، جائز ہے ناجائز ہے یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن میں نے اب وکلا کو فیسیں دینی ہے، میں نے اپنا خرچہ کرنا ہے، میرے بزنس ہے، میرا بزنس آگے چلنا ہے. کل اگر فرض کرے میرا بزنس اکاؤنٹ فریز ہو جاتا ہے، میرے کاروبار چیز ہو جائیں گے، بند ہو جائیں گے، اور 4 سال کے بعد جا کے پتہ چلتا ہے، 6 سال کے بعد پتہ چلتا ہے میں بالکل ٹھیک ہوں، میرا تو کوئی غلطی ہے ہی نہیں، تو جو میرا نقصان ہوگا وہ کون پورا کرے گا؟ اور ایسا عمل سینکڑوں کی تعداد میں ہوا. اس پہ عدالتوں نے بہت سارے اسٹرکچرز پاس کیے، بہت سارے فیصلوں میں یہ لکھا کہ یہ طریقہ کار غلط ہے. دوسرا، عدالتوں کے اپنے فیصلے. خان صاحب کے اپنے دور میں آپ کو یاد ہوگا کہ جب قانون کے اندر امینڈمنٹ کی گئی تو کہا گیا کہ کاروباری طبقے کو اور ہماری جو بیوروکریسی ہے اس کو اس میں سے نکالنا ہوگا، کیونکہ جو بونافائیڈی میں کیے گئے فیصلے ہوں گے وہ اس کے لیے جواب دہ نہیں ہوں گے، ورنہ اس ملک کی اکانومی نہیں چلے گی اور اس ملک کی گورننس آگے نہیں بڑھے گی. یہ ہمارا فیصلہ نہیں تھا، یہ خان صاحب کے دور حکومت میں تجویز آئی تھی. چوتھی کہ جو تصور ہے نا کہ ہم نے ذمہ داری ڈال دی ہے، مالک صاحب آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے کہیے کتنی عدالتوں کے فیصلے اور کتنے پروگرام میں بیٹھ کے بحث کرتے تھے کہ بھائی یہ کون سا قانون ہے کہ آپ کسی کے اوپر مفروضے کے تحت یہ الزام لگا دیتے ہیں کہ جس پلازے میں اس وقت ٹی وی کا دفتر ہے یہ محمد مالک کا ہے، وہ چیختا رہ جاتا ہے میرا نہیں ہے بھائی. مالک آگے کہتا ہے میرا ہے، میرے باپ نے مجھے ورثے میں دیا. وہ کہتے نہیں تم ثابت کرو تمہارا ہے، تم ثابت کرو تم بے گناہ ہو. تو اس کو یہ عدالتوں نے کہا، سپریم کورٹ نے، نیب کورٹ نے، ہائی کورٹوں نے، اور دنیا کے ہر قانون میں یہ ہے کہ بھائی آپ خدا کے لیے اگر کوئی الزام لگا رہے ہیں تو اتنا تو سبسٹینشیٹ کیجیے نا کہ یہ اثاثہ آپ کا ہے، آپ کے نام، آپ کے بیٹے کا ہے، آپ کے بھائی کا ہے. دوسرا یہ کہنا کہ جی آپ نے الزام لگا دیا صرف اثاثہ ثابت ہو گیا لیکن سورس نہیں پوچھ سکتے. آپ کے ملک کا قانون موجود ہے آلریڈی. اگر میرے اوپر یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ میرا اثاثہ میرے بھائی کا میری لائبلٹی ہے، میرے ڈیپینڈنٹس کا اثاثہ ہے، یہی قانون ہے ڈیپینڈنٹس کے اوپر. جو آپ کے انڈیپینڈنٹس ہیں وہ انڈیپینڈنٹلی ہے. میں ایک سیکنڈ میں خیر صاحب اس پہ آتا ہوں. ایک منٹ میرا آخری جملہ نا، اب آپ نے سوال اتنے لمبے کیے، تقریر مت کرو نا میرے بھائی. بات یہ ہے کہ اگر میرا اثاثہ ثابت ہو گیا تو مجھ سے میرے سورس کا پوچھنا یہ انکم ٹیکس لا میں بھی الاؤڈ ہے، یہ سی آر پی سی میں بھی الاؤڈ ہے. اس کے لیے نیب لا کا سیپریٹ ہونا کوئی ضروری نہیں ہے. ہم نے اس کی اناملی کو درست کرتے ہوئے صرف یہ کیا ہے کہ بندے کے اثاثے کو ثابت تو کرو نا کہ ہاں یہ تمہارا ہے، اس کے بعد اس سے پوچھو کہ یہ پیسے کہاں. ٹھیک ہے، میں ذرا باقیوں کو بھی شامل کر لوں. میں ذرا زبیر صاحب کو